बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ योर होस्ट वाजिद अली ख़ान एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तमाम नाज़रीन कराम को जुम्मतुल बहुत मुबारक हो। और हमेशा की तरह एक बार फिर ये जो जुम्मा होता है ये नून लीग के लिए बड़ा जो है एक यानी सही साबित नहीं होता। जो प्लानिंग नवाज़ शरीफ ने की कि भाई बस इमरान खान साहब को पकड़ लो जी, किसी सूरत जो है ना इसको पकड़ लिया जाए और इसको जेल में डाला जाए, बस मेरा और इसका हिसाब बराबर करें जी। भाई हिसाब बराबर तो ऊपर से होता है, इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, जैसे चाहे इज़्ज़त दे और जैसे चाहे ज़िल्लत दे। नाज़रीन कराम, आज एक ऐसा ख़तरनाक मंसूबा तैयार किया गया था कि बलूचिस्तान से 1300 एलीट फोर्स के जो नफरी थी वो ज़मान पार्क में पहुंच चुकी थी। एसपी कोयटा और ये तमाम एक प्लानिंग के तहत कि नवाज़ शरीफ को आज हमने खुश कर ही देना है, और उन्होंने कहा कि आज खुदारा इस इमरान खान साहब को ज़मान पार्क से अरेस्ट किया जाए जाली मुकदमों में। यानी साबिक वज़ीर आज़म पर कोई 80 से 82 कोई इस तादाद में जो है मुबैना तौर पर FIR है, झूठी FIR है, और ऐसी FIR है कि बंदा पढ़ के भी जो है ना हंस रहा होता है कि जी ये क्या हो रहा है। तो नवाज़ शरीफ पहले तो आप आएँ और वो जो 4 हफ्तों का इलाज आप गए थे स्टैम्प पेपर 50 रुपए पे, पहले आप आ जाएँ तो मज़ा भी आए कि जी जिस तरह इमरान खान साहब अदालतों को फेस कर रहे हैं झूठे मुकदमात में, तो आप भी ज़रा अपनी सच्चाई ज़रा साबित कर लें। और अदलिया को ये जो तोड़ने की जो कोशिशें कर रही हैं मरियम साहिबा, जो वार पे वार कर रही हैं और वार पे वार, लेकिन अदलिया पर पाकिस्तानियों का एतमाद है और अदलिया को भी ये समझ आ गई है कि पाकिस्तानियों के साथ हो क्या रहा है। अदलिया पर वार, जजेस के ख़िलाफ़ उनके नाम लेना, उनके तस्वीर शो करना। नाज़रीन कराम, आज ज़मान पार्क में बलूचिस्तान से जो एक FIR दर्ज हुई थी उस सिलसिले में 1300 की नफरी के जी आज आप लोग मॉडल टाउन को भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमरान खान साहब को एक बार फिर सुरखरू किया और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उड़ा दिया जी वो वारंट गिरफ्तारी। उन्होंने कही कौन सा तमाशा बना रहे हो जी आप लोग, किस FIR काटना तो एक आसान बात है, लेकिन उसको साबित करना भी तो होता है ना। नाज़रीन कराम, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो तो कोई भी माइट इज़ राइट है, कोई भी ताकतवर आदमी जाकर किसी भी शरीफ आदमी के ख़िलाफ़ कोई भी FIR दर्ज कर सकता है, लेकिन अदालतें फिर उसको साबित करना भी पड़ता है कि जी ये क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, इसको साबित भी तो करना है। तो आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा इक़दाम और आखिरकार कोर्ट ने और जजेस ने ये फ़ैसला कर लिया कि पाकिस्तान को मज़ीद तमाशा बनने हम नहीं देने, नहीं यानी ये तमाशा जो बन रहा है ये हम नहीं देख सकते। ये कौन सा तमाशा बनाया जा रहा है, अदलिया परवार, इस परवार उस परवार, तमाशा बनाए। आइन और कानून, जुडिशरी को हमने मजाक बनाया है। ये एक अदालत होती है जहाँ पर लोग जाते हैं इंसाफ के लिए, दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो जजेस को समझ आ गई है कि कौन सा तमाशा है। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा इक़दाम किया और उन्होंने इमरान खान साहब की जो मुबैना तौर पर जो वारंट गिरफ्तारी थी और 1300 की जो नफरी थी एलीट फोर्स की, वहाँ से ये पूरी प्लानिंग को उड़ा के रख दिया है। और एक बार फिर इमरान खान साहब जो है जुम्मे के रोज़ ही फिर सुरखरू हो गए। तो मुझे वो आयत, कुरान की जो आयत है, व तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तो ज़िल्लु मन तशाउ, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहे इज़्ज़त दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहे वो ज़िल्लत दे। ये तो रब है जिन्होंने पूरी कायनात और पूरे सिस्टम, पूरी दुनिया को रब ताला चलाते हैं। हम नहीं होते, हम बड़े मंसूबे बनाते हैं, लेकिन मंसूबा वो होता है जो ऊपर से होता है। नाज़रीन कराम, इस मौके पर मुझे और या मकबूल जान, जो कि कुछ महीने पहले इमरान खान साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ था और जिसमें वो शदीद किस्म के जो उन पर बुलेट्स लगी थी, कातिलाना हमला हुआ था, अल्लाह पाक ने उनको जो बचाया था। तो और या मकबूल जान जो सीनियर जर्नलिस्ट है और बहुत एक नामवर, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि रूहानी भी वो एक बहुत बड़े मामलात रखते हैं और जर्नलिज़म के भी बहुत बड़े पाकिस्तान के एक नामवर शख्सियत है। और या मकबूल जान मुझे याद आते हैं कि वो जब मिलने गए थे तो उन्होंने इमरान खान साहब को ज़मान पार्क में कहा था कि कुछ सफ़ेद दाढ़ी वाले लोगों ने आपको, बुज़ुर्गों ने और अहले इल्म लोगों ने आपको सलाम भेजा है।
اور سلام کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ پاک نے آپ سے بہت بڑے کام لینے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین کرام کہ اہل علم لوگ جو روحانیت رکھتے ہیں، جو اللہ کے بہت قریب ہیں، جب راتوں کو ہم سو جاتے ہیں اور وہ اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سفید داڑھی اہل علم لوگوں نے عمران خان صاحب کے لیے دعائیں بھیجی تھیں اور سلام بھیجا تھا اور ان کو وظائف بھیجے تھے کہ اللہ رب العزت نے پاکستان کے حوالے سے آپ سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ تو یہ مصلحت اللہ کو پتہ ہے کہ کون سا کام لینا ہے، لیکن ناظرین کرام ایک بات تو فیکٹ ہے کہ ہمیں معیشت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں بے روزگاری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ موجودہ گورنمنٹ نے یا جو کیئر ٹیکنگ جو قائم مقام یہ لوگ جو آتے ہیں، یہ اس لیے آتے ہیں کہ من پسند لوگ آتے ہیں، آپ یہ کر دو، آپ وہ کر دو، آپ یہ، ان کا کام یہ نہیں ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جی کیئر ٹیکنگ اس وقت تک جب تک کہ الیکشن دونوں اسمبلی عمران خان صاحب نے خود ڈیزالو کی ہیں اور آئینی روح سے، قانونی روح سے پاکستان کے دستور کے مطابق 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ پاکستان کی عدلیہ بول بول کر تھک چکی ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے تو نواز شریف کو خوش کرنا ہے، ہم نے 14 جماعتی پی ڈی ایم کو خوش کرنا ہے، تو یہ اس قسم کی صورتحال سے آج ججز نے، اور بلوچستان ہائی کورٹ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ان ججز کو، ان انصاف کے علم بردار لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کو پتہ ہے کہ پین از مائٹر دین سورڈ، یہ جو قلم ہے یہ تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس قلم کا استعمال بہت ضروری ہے کہ انصاف کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہم نے 50-60 سال کی زندگی کے لیے جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، منافقت، یہ ہمارے، یعنی بینگ اے مسلم میں سوچتا ہوں کہ مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جب اللہ کی رسی وہ ہم سے کھینچ لے گا، اور جب اللہ نے دیکھا ہے بڑے بڑے دنیا میں بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے مجرم لوگ، ان کا حال ہم نے دیکھا، فرعون کا دیکھا، شداد کا دیکھا، قارون کو دیکھا، نمرود کا دیکھا، اور اس سے بڑے بڑے دنیا کے لوگوں کو ہم نے مثالی دیکھی۔ الیگزینڈر کا ہم نے دیکھا جی کہ جب انہوں نے کہا جی جاتے ہوئے میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں خالی ہاتھ سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ناظرین کرام کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن ہم نے ایٹ لیسٹ وہ کام کرنا ہے جو پرماننٹ ایک زندگی ہے، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو ہے نا ایسے کام کرنے ہیں کہ جو اللہ ہمیں سرخرو کرے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ ہم بہت سارے کہتے ہیں کہ جی میرے بڑے امریکہ سے تعلق ہے، اور اس سے تعلق ہے، اس سے تعلق، یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ امریکہ کی حالت سب نے دیکھ لی، افغانستان کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد سپر پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ ہم سب مسلمانوں کی یعنی ایمان ہے کہ جی سپر طاقت اللہ کی ہے۔ ہم بڑے منصوبے بناتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ہم اس موجودہ حکومت کو بار بار پاکستانیوں کی آواز پہنچاتے ہیں کہ جی غریبوں پر رحم کریں، آٹے کے لیے ترس رہے ہیں، خدا کی قسم روٹی کے لیے ترس رہے ہیں یہ پاکستانی عوام، اور آپ عمران خان کو پکڑ کے مت جیل میں بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ جی پکڑ لو، بلوچستان میں قتل کر دو۔ ایک انسان پر، سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ان سے سیکیورٹی چھین لی گئی ہے، شرم کا مقام ہے۔ یہی عمران خان صاحب گورنمنٹ میں آئے تھے، ان لوگوں نے آپ کو کبھی اس طرح کا مارا کوٹا، ایف آئی آروں میں درج کروایا؟ آپ کو نہیں کیا، آپ کو برہنہ کر کے مارا گیا نہیں۔ عمران خان صاحب عدلیہ کو بہت ایک مہذب طریقے سے مخاطب انہوں نے کیا، وکلا کو انہوں نے مخاطب کیا۔ یہی جو لوگ ہیں یہی پاکستان میں ریولوشن لا سکتے ہیں، انصاف لا سکتے ہیں۔ تو خدا را اگر عمران خان صاحب کا الیکشن میں آپ لوگوں نے مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو جو مفرور ہیں، جو بگوڑے ہیں، ان کو لے آئیں جی پاکستان، اور اپنے لیڈر کو یہاں پر کہیں کہ کورٹ میں آ کر اپنی صفائیاں پیش کریں۔ لوٹی ہوئی جو دولت جو پاکستان سے بے دردی کے ساتھ سوئس بینکوں میں ہیں، احتساب لائیں، یہاں فیکٹریاں لگائیں۔ یہ جو طاقتور لوگ ہیں جو پیسے کما کر باہر ڈالرز کی شکل میں منی لانڈرنگ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ یہاں پر فیکٹریاں لگوائیں۔ ایک ایک فیکٹری میں پاکستانی بے روزگار ٹیلنٹڈ مزدور کار جو ہے نا وہ جابز کریں، پاکستان کو اوپر لے کر لائیں، ترقی یافتہ ملک بنائیں۔ یہ پیسہ کیا آپ قبر لے کر جاؤ گے؟ جتنے بھی لوگ ہیں، کون پیسے لے کر گیا ہے قبر میں؟ کوئی بھی نہیں لے کر جاتا، لیکن آپ کے اچھے اعمال آپ کو
قبر میں روشنی دے گی اور جنت کی ہوائیں ملیں گی. یہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس پاکستان کے ساتھ کیونکہ یہ پاکستان ہی در حقیقت ہماری پہچان ہے. آج یہ پاکستان ماں دھرتی رو رہا ہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھے بے دردی سے لوٹ کر جو ہیں یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. یعنی مجھے سمپل کہ جی باپ کہاں ہیں لنڈن میں, کاروبار کہاں ہیں جی لنڈن میں, بچے کہاں ہیں لنڈن میں, شادیاں کہاں ہیں لنڈن میں, لیکن ہوں میں دختر پاکستان کی بیٹی. شرم کا مقام ہے اور شرم آنی چاہیے آپ جیسے لوگوں کو جو پاکستان میں آ کر پھر عدلیہ پر وار کرتے ہیں اور اداروں کو آپ ڈی سیولائزڈ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا مقابلہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کو اپنے ابو کو لانا پڑے گا. مریم صاحبہ, یہ وار اور یہ عدلیہ کے خلاف, عدلیہ کو پتہ ہے کہ آپ یہ جو زبان درازیاں کرتی ہیں اور عدلیہ پر, اسی عدلیہ میں جو ہے نا آپ کو ایک دن یہ انصاف, یہ کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا. اس پاکستان کو مذاق نہ سمجھیں. پاکستانی 22 کروڑ پاکستانیوں کا پاکستان ہے. یہ آپ یا 4 خاندانوں کے لیے نہیں بنا, یہ پاکستانیوں کا ہے. اور پاکستانی اپنا رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس وہ جانتے ہیں کہ کیا ہے, اور عدلیہ کو بھی اپنی وقار کا اور اپنی رسپیکٹ کا پتہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں. کمنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری اپریسیشن ہو اور میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنٹ افیئرز جو بھی پاکستان کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہو تھوڑی بہت میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.